حضرت قاضی ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا کوئی عمل بتائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شریح گفتگو جب کرو تو ہمیشہ مسکرا کر گفتگو کیا کر، گفتگو کے درمیان تمہارے چہرے پر مسکراہٹ رہنی چاہیے تاکہ سننے والا تمہاری گفتگو کو اچھے طریقے سے سنے۔ آپ نے فرمایا عداوتوں کو اور دشمنیوں کو مٹاؤ اور ہر طرف امن و سلامتی پھیلا دو۔ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گفتگو ہمیشہ مسکرا کے کیا کرو اور ہر طرف امن و سلامتی پھیلا دو، عداوت اور دشمنی کو مٹا دو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ اعلیٰ اخلاقی روایات کا درس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ ہمیشہ گفتگو کرنی ہے تو مسکرا کے گفتگو کرنی ہے۔ تو فرمایا دشمنی اور عداوت کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ ایسی حکمت عملی اور اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کہ انسانوں کا خون نہ بہے بلکہ انسان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے، امن و سلامتی کو پھیلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، بڑے لیڈر کا، بڑی شخصیت کا تو درس یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں امن و امان قائم کرتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے امن و امان قائم کرتے ہیں، وہ امن کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، امن چاہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ دنیا کے بڑے لوگوں کی آپ ہسٹری دیکھیں، یہ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کا نظام کاروبار جھوٹ پر مبنی، دجل اور فریب پر مبنی، دنیا کا کاروبار دھوکے پر مبنی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کو دھوکہ دے رہی ہے، دوسری قوم تیسری کو دھوکہ دے رہی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک نیشن دوسری نیشن کو دھوکہ دے رہی ہے۔ بس ایک ہی چیز ہے کہ پیسہ 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 آنا چاہیے۔ اعلیٰ اخلاقی روایات کا جنازہ نکلتا رہے تو کچھ کوئی غرض نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، بس ساری دنیا اکٹھے ہونے چاہیے۔ مسلمان بھی یہی سوچتا ہے، کافر بھی یہی سوچتا ہے، سوچوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں اور کافروں کے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنی دولت آئے آئے آئے، جائز طریقے سے آئے ناجائز طریقے سے آئے، حلال سے آئے حرام سے آئے، لوٹ مار سے آئے، کاروبار سے آئے، سود سے آئے، جس سے آئے، بس دولت آنی چاہیے۔ دنیا کا نظام اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے وسائل پر قابض ہونے کے لیے تباہی اور بربادی پھیلا رہے، انسانوں کو تباہ و برباد کر رہے۔ دیکھیں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، طول تاریخ میں اگر آپ دیکھیں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ایسی انسانیت کی تذلیل اس زمین و آسمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جیسے غزہ میں آج ہو رہا ہے۔ جنگوں میں 1000 2000 ایسے لوگ براہ راست جنگوں میں مارے جاتے، اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لیکن حد ہو گئی ہے کہ یک طرفہ ایک ملک نہیں پورا مغرب ان نہتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، ان کو مار رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اس کو ناجائز کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مسلمان خاموش ہیں اور انسانی حقوق کے چیمپئنز خاموش ہیں۔ مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیا گیا،
بڑے ملکوں نے کہا کہ مذاکرات سے سیز فائر ہوگا، لیکن وہ بڑی کیجویلٹیز کی کروائی انہوں نے، کوئی اصول اور ضابطے اس دنیا سے ختم ہو چکے۔